السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر ایک این جی او کام کرتی ہے، عالمی جو ہے این جی اوز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے، پاکستان کے اندر ہونے والے ہر انتخاب کو مانیٹر کرتی ہے، اور فافن جو ہے اس کی رپورٹ ہے۔ پی ٹی آئی کا ہر گلی محلے کا یوتھیا جس نے یوٹیوب چینل کھولا ہوا ہے، چونکہ اس کو یہ اسائنمنٹ ملی تھی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کے 90% کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ہر وہ جاہل اور بدبودار کردار کا حامل یوتھیا، بھلے اس کا چینل 20 لوگ دیکھتے ہیں یا 20 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر پروپیگنڈا کرتا ہوا پایا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو اس پروپیگنڈے کے ذریعے جو ان کا آگ لگانے کا عمل ہے اس کے حوالے سے بہت ایڈوانس میں عرض کر دیا تھا کہ انہوں نے تمام متعلقہ لوگوں کو ادائیگیاں کر دی ہیں، اور انہوں نے اب جو ہے وہ الیکشن کی شفافیت اور اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنا ہے۔ ابھی تو ایک جمشید دستی نے اپنی بیوی کے حوالے سے بکواس کی ہے، ویسے یہ بڑے ہی بے غیرت ہیں۔ وہ اعظم سواتی نے بھی اپنی بیوی کے کپڑے پھاڑے، اور ایک جو ہے لیٹن امریکہ کے ایک پورن اداکارہ کی اپنے اداکار ساتھی کے ساتھ بنی ہوئی جو پورن ویڈیو تھی وہ جاری کر کے کہا کہ جناب یہ میرے اور میری بیوی کی جو ویڈیو ہے یہ ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ اچھا، ہم بھی پہلی نظر کے اندر ہمیں کیا پتہ اس طرح کے معاملات کا، پھر ہم نے متعلقہ شعبے کے ماہرین سے پوچھا تو ماہرین نے تو ہمیں نام بھی بتا دیا۔ اس نے کہا یہ تو لیٹن امریکہ، اچھا لیٹن امریکہ والے جو ہیں، کیونکہ ان کا کھاجا بھی گندم ہے، یہ میکسیکو والے، میکسی پاک وہیں سے آئی تھی نا، جس سے پاکستان میں گرین ریولوشن آیا تھا اور گندم کی پیداوار 2.5 گنا 3 گنا ہو گئی تھی 1962 کے اندر، تو ان کا بیسک کھاجا بھی گندم ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا بیسک کھاجا بھی گندم ہے۔ تو ہمارے جو سکن کے کمپلیکشن ہیں، ہمارے جو جلدوں کے رنگ ہیں، یا ہمارے جو نئے نقش ہیں، وہ بھی ایک طرح کے ہو گئے ہیں، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ الٹیمیٹلی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں جس طرح کی آپ خوراک کھاتے ہیں۔ You are what you eat، یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے۔ یہ ہم جب حکیم شمس الدین امرتسری کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے پاس ہم خطاطی سیکھنے جاتے تھے خوش خطی کے لیے، تو ان کے وہاں پہ ایک لگی ہوتی تھی، وہ جسے کہنا چاہیے فریم میں جڑ کے یہ کہاوت جو ہے وہ لگائی گئی ہوتی تھی کہ آپ جو کھاتے، آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں، آپ کیا ہیں جو آپ کھاتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے اس لیے ہمارا بھی کمپلیکشن ان سے ملتا جلتا ہے۔ ہمارے بزرگ دوست جناب شاہد ملک صاحب لندن میں کافی عرصہ گزارا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اپنے پاکستانیوں سے یا اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والوں سے جب ملنے کا کوئی نظر آتا تو بڑی خوشی سے بغیر تعارف کے ان سے مل لیتے، حال چال پوچھ لیتے۔ تو کہتے ہیں کئی دفعہ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو حال چال پوچھنے کی کوشش کی تو پتہ چلیا کہ وہ جو ہے وہ بولیویا کا ہے، وہ برازیل کا ہے، یا وہ میکسیکو کا نکل آیا بندہ، تو ہمیں شرمندگی سی ہوئی تھوڑی سی، تو اتنے ان کی اور ہماری شکلیں آپس میں ملتی۔ تو وہاں کی ایک پورن اداکارہ اور اداکار جو تھے، ان کی جو ویڈیو تھی، اچھا میں نے کہا یار یہ مطلب کہ اس ویڈیو کے اندر کوئی اتنا اہتمام نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ یہ موبائل کے اندر ٹی وی آنے کے بعد نا، اب وہاں کے جو پورن اداکارائیں یا اداکار ہیں، انہوں نے اپنا ذاتی کام بھی کھول لیا ہوا ہے نا، تو بجائے اس کے کہ مختلف کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کریں، ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوں، جس طرح میاں خلیفہ کا اعترافی ویڈیو آپ کو مل جائے گی جو اس نے انٹرویو دیا ہے میرا خیال بی بی سی کو یا الجزیرہ کو، اس کے اندر جو اس نے کہا ہے کہ کس طرح یہ جو کمپنیاں جو ویڈیوز کی مارکیٹنگ کرتی ہیں، یہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتی ہیں اور ان کو بلیک میل کرتی ہیں، ان اداکاراؤں کو یا اداکاروں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں ہم ہوں، یوٹیوب پہ اپنا چینل کھولیں، ٹھیک ہے، اور جناب گھر میں موبائل سے ویڈیو بنا کے ڈالنا شروع کر دی۔ تو اس طرح کی کوئی ویڈیو بنی ہوئی تھی۔ تو یہ اعظم سواتی صاحب نامی شخص نے جو ہے وہ ایک ایسی ویڈیو اٹھا کے اور کہا کہ یہ جناب یہ میری بیٹی کو بھجوائی گئی ہے کہ یہ تمہارے ماں باپ کی ویڈیو ہے۔
اور اس کے بعد رونا، ڈرامے، چیخیں، آنسو۔ یار وہ بھائی یار جب تمہارے اوپر الزام لگ گیا تو ویڈیو ویکھ تے لے کوئی بھائی میں تے ہی نہیں یہ وچ، یا میری بیگم تے ہی نہیں یہ وچ۔ اینڈ اٹ ایگزیکٹ اگلے 5 منٹ کے اندر جو اہل نظر تھے انہوں نے کیا سواتی صاحب تسی تے نہیں ہو، انہوں نے کہا ٹھہر جا، ادھروں کپتان دا حکم ہے کہ رولا پانا ہے تو رولا پا دیتا انہیں، اور جناب اس کے بعد وہ سینٹرل لیڈروں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد تو وہ تھا نا کہ جناب فلانے جج سے بات کر اور فلانے سے بات کر، فلانے سے بات کر۔ یہ جو اعظم سواتی صاحب جو ہیں، تو میرا مطلب ہے کہ اب بندہ کیا کرے، یہ مطلب کہ اس کردار کے حامل جو ہیں یہ لوگ ہیں۔ تو لیکن بات واپس لاتے ہیں ہم فافن کی طرف، اور فافن نے کہا ہے کہ جناب یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اپنے ایک ولاگ کے اندر، اس سے پہلے کہ یہ اس طرح کے ڈرامے کریں گے، ان ڈراموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن فافن کا کہنا ہے کہ جناب 2013 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں مسترد ہونے والے کاغذات ہائے نامزدگی کی شرح جو تھی وہ 14% تھی، 2018 کے اندر جو تھی یہ 10.4% تھی، 10.6% تھی، اور 2023 میں 12.5% ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اوورآل مسترد ہونے والے کاغذات ہائے نامزدگی کی شرح جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اچھا اب ان کا ہر یوتھیا جو ہے، ہر یوتھیا یوٹیوبر جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 95%، جس طرح عمران خان کی مقبولیت 95% ہے نا، اسی طرح ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی جو شرح بتائی گئی مسترد ہونے کی وہ 95% بتائی گئی۔ یعنی کہ جب اصل میں نتائج آئیں اور عمران احمد خان نیازی کا سیاسی جنازہ نکلے 8 فروری کے دن، تو کہا جائے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیتے سن، کاغذات نامزدگی مسترد کر دیتے سن، کاغذات نامزدگی مسترد کر دیتے سن، اسی کی تو ووٹ لیندے بھئی، ہم کہاں سے ووٹ لیتے، ہمارے تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے۔ اب آ جائیے حقائق کے اوپر، ایگزیکٹ فگر کے اوپر، 2500 اور 34 کہا گیا، 2434 کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی نے داخل کیا، جن میں سے 384 جو ہیں وہ ان کے ٹوٹل مسترد ہوئے ہیں۔ یعنی کہ 2060 یا 2040 کے قریب ان کے امیدوار ابھی بھی مارکیٹ میں ہیں اور کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ ابھی مجھے نا کچھ ویڈیو سجسٹ ہو رہی تھی یوٹیوب کے اوپر کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں، تو میں نے ایک ویڈیو کے اوپر وہ 150-200 اس کے ویوز تھے، وہاں پہ ایک جناب بیٹھا ہوا ہے، میں ہوں سینئر صحافی بلال، اور بلال نے بتا کہ 95% کاغذ فٹائی منہ تیرا۔ یار ایمان سے اگر میرے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہو جسے پنجابی میں کہتے ہیں جوڑ کے چنڈ مارا نا، منہ دوجے پاسے کر دوں، تینوں پتہ ہے 95% کا مطلب کی ہوتا ہے، کنا ہوتا ہے؟ بس چونکہ انہیں رٹا دیا جاتا ہے نا ایک نریٹو کے ذریعے، ایک بیانیہ کے ذریعے۔ ٹک ٹاک کے اوپر بھی یہی بیانیہ چل رہا ہے، یوٹیوب پہ بھی یہی چل رہا ہے، ٹویٹر پہ بھی یہی چل رہا ہے، ہر طرف۔ اور ان کے جو الٹیمیٹ ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے اندر آتا ہے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اسے آگے سپریڈ کریں، وہ ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جناب پھر ٹارگٹ کر کے، میرا بھی موبائل ہتھے چڑھ گیا ہے اس ٹیم دے، روزانہ کو 40-50 بینامی اکاؤنٹاں تو مینوں پی ٹی آئی دا پروپیگنڈا کلی جا رہے ہیں۔ پتر چنگا کر دے، میں اکتا بھی جاتا ہوں، لیکن آپ اچھا کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سی بکواس اس وقت مارکیٹ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور پھر میں اس بکواس کو جا کے نپ دا ایول ان دا بڈ کرتا ہوں، جس طرح کہ میں آج اس ولاگ میں کر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، جو ہو گئی ہے نا آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی رہے گی کم از کم اگلے 1-2 گھنٹے تک۔ تو بہرحال جی فافن کی رپورٹ آئی، اور میں نے کہا آپ کی خدمت میں اس کا ذرا تجزیہ پیش کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔